ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ زندگی کہاں سے لی؟ کس کی دی ہوئی زندگی ہے؟ کس کی دی ہوئی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ بعض لوگ ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر لیتے ہیں، کرائے کے گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں. زندگی اپنی ہے، گھر کرائے کا ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہاں حاضرین میں سے بھی ایسے بہت سارے ہوں گے جن گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ گھر ان کے اپنے نہیں ہیں، لیکن انہی کرائے کے گھروں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن پرائی زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، رہتے اپنے گھر میں ہیں، بڑے اچھے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے. کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پڑوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی شریک کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی عزیز کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جاتی ہیں خواتین روز جا کے کسی کے گھر سے ایک ماڈل لے آتی ہیں، پھر آگے شوہر کو مجبور کرتی ہیں اب یہ بھی گھر میں ہونا چاہیے. کیوں؟ تو ہماری ضرورت نہیں ہے، کہتی ہے چونکہ اس کے گھر میں یہ موجود ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھا دیکھی ہر ایک کے گھر سے ایک چیز نمونہ لا کر اور اپنا گھر بنائیں اور پھر اس طرح زندگی بسر کریں تو اپنے گھر میں پرائی زندگی بسر کر رہے ہیں. عموماً لوگوں کا دل جلتا ہے ان بے گھر لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کا گھر نہیں ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے گھر نہیں ہے. لیکن میرا دل جلتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر تو ہیں لیکن اپنی زندگی نہیں ہے. ان پہ دل جلتا ہے زیادہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں گھر بنا کے دے دے، گورنمنٹ بنا کے دے دے، کوئی مومن بنا کے دے دے. اس وقت مومنین ویلفیئر اور فلاحی کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ان میں سے نادار لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر بنا کے دیں. حتیٰ اب تو علماء نے بھی اپنا اصلی فریضہ چھوڑ کر ویلفیئر کا کام شروع کر دیا. جو پڑھا ہے مدرسے کے اندر، حوزے کے اندر 20 سال لگا کے، وہ کچھ اور پڑھا ہے اور آ کر جو کام شروع کر دیا وہ فلاحی اور رفائی کام اور ریلیف کے کام ہو. ان کے لیے تو 20 سال مال امام کھانا ضروری نہیں، ریلیف کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ علم دین پڑھیں، اگر آپ کسی کو پڑھائیں، سائنسدان بنائیں، قدیر خان بنائیں. اب تو کوئی بنے گا نہیں پاکستان میں قدیر خان، کم از کم یہ آنے والی 10 نسلوں میں کوئی بھی نہیں بنے گا. لیکن اگر بن جائے، اتنا پڑھائیں اس کو، اتنا پیسہ لگائیں اس کو، سائنس پڑھائیں اس کو، فزکس پڑھائیں اس کو، سائنٹسٹ بنائیں، اور سائنٹسٹ بننے کے بعد وہ کیا شروع کر دیں؟ ویلفیئر کا کام شروع کر دیں. تو یہ ساری سائنس جو پڑھی تھی یہ کس لیے؟ سائنس یہ ویلفیئر کے لیے پڑھی تھی. یہ جو اتنی آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی تھی کہ آگے ویلفیئر کا کام شروع کر دو. آپ ویلفیئر بہت خوب ہے عزیزان، فلاحی رفائی کام کرنا، مومنین کی خدمت کرنا، مستحقین کی مدد کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے، دستوروں میں سے ہے، دستورات دین میں سے ہے. اور ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو گھر بنا کے دیں. لیکن آپ توجہ فرمائیں، اگر ہم ائمہ معصومین کی زندگی میں غور کریں، اگر انبیاء کی زندگیوں میں غور کریں، ائمہ معصومین نے تاکید ضرور فرمائی کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرو، خدمت خلق کرو. جو خدمت خلق کرتے ہیں اس کا اتنا عظیم اجر ہے. لیکن خود کیا کیا؟ نہج البلاغہ اور قرآن میں کیا بات ہے؟ نہج البلاغہ اور قرآن ویلفیئر نہیں بتا رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر لوگوں کو گھر بنا کے دے دو اور اپنے گھر میں آ کر رہیں لیکن وہ اپنی زندگی نہ بسر کر رہے ہوں، وہ اپنی زندگی نہ بسر کر رہے ہوں، یہ گھر ان کے کسی کام نہیں آئے گا. لیکن اگر انہیں آپ گھر بنا کر دینے میں کامیاب نہ بھی ہوئے لیکن انہیں اپنی زندگی دینے میں کامیاب ہوئے
یہ کرائے کے گھر میں ہوا تو بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ خیمے میں رہ رہا